اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تو نجات یافتہ ہو جاؤ، تو کسی اور در پہ نہ جانا، در حسین پہ آ جانا، ہدایت پہ پا جاؤ گے اور نجات پہ پا جاؤ گے۔ کیوں؟ یہ در وہ در ہے جو امامت کا در ہے، یہ وہ در ہے جو نجات کا در ہے، یہ وہ در ہے جو شجاعت کا در ہے، یہ وہ در ہے جو حقیقی خلافت کا در ہے، یہ وہ در ہے کہ جس در پر آنے کے بعد انسان در بدر نہیں رہتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پنجارے پیسری سوا لکھنا۔ یہ وہ در ہے کہ جب انسان اس در پر خلوص نیت کے ساتھ آ جاتا ہے، عقیدت کے ساتھ آ جاتا ہے، تو یہ مالک اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر انسان در بدر نہیں۔ وہ حسین کہ جس کے ناز خود نبیوں کا سردار منائے۔ آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں اپنی چار دیواری میں بیٹھ کر حسین حسین کر لیا کرو، باہر گلی کوچے بازاروں میں حسین حسین کرنے سے کیا ہوگا؟ ان سے یہی گزارش ہوگی کہ جاؤ اسلام کی تاریخ دیکھو، جاؤ سنت رسول جا کر دیکھو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حسین میرا نواسہ ہے، حسین میرا بیٹا ہے، اس کو اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر بھی بوسے دیے جا سکتے ہیں، اس کو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر بھی آرام پیار محبت دیا جا سکتا ہے۔ آؤ جا کر یہ سوال کرتے ہیں سید الانبیاء سے، اے اللہ کے نبی، اے سید السردار انبیاء کے سردار، کیا حسین تمہارا بیٹا تھا؟ حسین کے گھر میں بیٹھ کر بھی تو محبت کا اظہار کیا جا سکتا تھا، کیوں حسین کو دوش نبوت پر سوار کر کے مدینوں کی گلیوں میں گھومتے رہے؟ یہ بتلا رہے تھے کہ حسین حسین کرنا، حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، گلی کوچوں میں حسین کا شعار بلند کرنا، یہ بدعت نہیں، یہ سنت رسول ہے۔ سلام یا حسین، 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 سلام یا نعرہ حیدری۔ فقط ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک مرتبہ رسالت مآب بازار سے گزر رہے ہیں اور جناب امام حسین علیہ السلام بچوں کے ساتھ بازار میں موجود ہیں، وہیں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں بیٹھ جاتے ہیں، تمام انبیاء کے سردار بازار میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دونوں بازو پھیلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا کا یا حسین، مرحبا یا حسین، مرحبا یا ابا عبداللہ، آؤ حسین، اے زین السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت حسین، آؤ میرے زانوں پر بیٹھو۔ رسالت مآب حسین کو اپنے زانوں پر بیٹھا کر حسین کو گلیوں کوچوں بازار میں بوسے دے کر حسین کی محبت کا اظہار اور اعلان کر رہے ہیں۔ رسالت مآب کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے حسین کو یہ کہا کہ یا زین السماوات والارض، کیا آپ باقی ائمہ جو ہیں، باقی رسول جو ہیں، وہ زینت زمین و آسمان نہیں ہیں؟ اس وقت رسالت مآب نے اس شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ان سب سے محکم اور خوبصورت جو زینت ہے وہ حسین، وہ حسین ہے۔ کون حسین؟ کہ جس کے ناز نبیوں کا سردار منایا کرتا، وہ حسین کے جس کے جھولے جبرائیل جھلایا کرتا تھا، وہ حسین کہ جس کو رسالت مآب اپنے دوش نبوت پر پھرا کر گلیوں کوچوں بازاروں میں حسین حسین کی محبت کا اعلان کیا کرتے تھے۔ امت نے کس طرح سے حسین مظلوم کربلا کو، کیوں بار بار حسین کو کے بارے میں رسالت مآب نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات،
کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو حسین کے در پہ آؤ، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کے در پہ آؤ۔ لوگوں نے کس قدر بھلا دیا حسین کو۔ یہ حسین کو بھلانا نہیں تھا، در حقیقت رسالت مآب کے حکم کی روگردانی تھی۔ یہ حسین سے عداوت نہ تھی، یہ رسالت مآب سے عداوت تھی۔ یہ حسین سے دشمنی نہ تھی، یہ رسالت مآب سے دشمنی تھی۔ وہ جس سے محبت کا پیغام رسالت مآب دیتے ہیں امت مصطفیٰ، اسی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے میدان کربلا میں شہید کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آج بنت پیغمبر کی ایک حسرت کو پورا کرنے کے لیے آج اپنے گھروں کو ترک کر چکے۔ 3 شعبان جب مظلوم کربلا اس دنیا میں آتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کو پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے رسالت مآب کے ہاتھوں پر آتے ہیں، رسالت مآب کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں تھی، ماں یہ دیکھ رہی تھی، دیکھ کر کہتی ہے اے میرے بابا، کیا میرے حسین کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ اگر خوشی ہوئی ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو کیسے؟ آنکھوں سے آنسو کیوں کر؟ اس وقت رسالت مآب رو کر کہتے ہیں اے میری لخت جگر فاطمہ زہرا، مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے حسین کی شہادت کی خبر دی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حسین کی شہادت پر گریے پر اعتراض کرنے والوں، حسین کی ولادت پر ہی حسین کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے، اور حسین کی شہادت پر سب سے پہلے گریہ کرنے والے سید الانبیاء ہیں۔ رو کر کہتے ہیں بیٹی فاطمہ زہرا، تیرے اس حسین کو کربلا کے بیابان میں، کربلا کے صحرا میں بے یار و مددگار ذبح کیا جائے گا۔ اس وقت ماں تھی، ممتا پریشان ہو جاتی ہے، رو کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے میرے حسین کو بچانے کے لیے؟ فرمایا کہ نہیں، اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا۔ پھر فرمایا کیا علی بابا نہیں ہوں گے؟ کہا ان کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا بھائی بھائیوں کی کمر کا زور ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں کا سہارا ہوتے ہیں، میں اس کے بھائی حسن کو بھیج دوں گی۔ اس وقت فرمایا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ ماں تھی، پریشان ہوئی، رو کر کہتی ہے اے بابا، اگر آپ بھی نہیں ہوں گے، اس کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے، اس کے بھائی حسن بھی نہیں ہوں گے، تو اس وقت میں چادر تطہیر پہن لوں گی اور لوگوں سے جا کر کہوں گی اے لوگوں، میں وہی زہرا ہوں کہ جس کا مباہلے میں عیسائیوں نے احترام کیا تھا، اور میں زہرا کا یہ حسین ہے کہ جس کو زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ اے لوگوں، یہ وہ حسین ہے کہ جس کو مہر نبوت پر رسالت مآب اٹھایا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کا احترام و جس کی محبت کا پیغام رسالت مآب دیا کرتے تھے۔ اس وقت رسالت مآب کہتے ہیں ہاں فاطمہ زہرا، اس وقت تو بھی نہیں ہوگی۔ بس ممتا تھا، یہ سننا تھا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ بابا علی ہوں گے، نہ حسن بھائی ہوں گے، اور نہ اس وقت فاطمہ زہرا ہوں گی۔ پھر رو کر ایک درد بھرا سوال کر کے کہتی ہے اے بابا، اگر اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا تو میرے اس مظلوم اور غریب اور مسافر بیٹے پر گریہ کون کرے گا؟ اس وقت میرے اس مظلوم اور مسافر بیٹے پر ماتم کون کرے گا؟ اس وقت رسالت مآب ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تیرے اکبر کی برچھی کو روئیں گے، کہ جس کے جوان تیرے علی قاسم کے ٹکڑوں کو روئیں گے، کہ جس کے جوان تیرے علی قاسم کے ٹکڑوں کو روئیں گے۔ پھر جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تیرے ماتمدار جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے۔ آج اداکاروں نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر دیا، آج برستے موسم میں موسموں کا خیال کیے بغیر بنت زہرا کی حسرت کی پاسداری کر دی۔ آپ وہ اداکار ہیں کہ جو دعائے زہرا ہیں۔
یہی وقت تھا کہ جب مظلوم کربلا خیام سے الوداع کر کے جا رہے تھے نا، ثانی زہرا زینب کبریٰ آتی ہیں، اے بھیا میں ماں زہرا کی ایک وصیت پوری کرنے آئی ہوں۔ کون سی بہن وصیت؟ فرمایا کہ میری ماں زہرا نے آخری لمحے مجھے یہ کہا تھا، جب تیرا بھائی حسین آخری سفر پہ جا رہا ہو، جب تیرا بھائی حسین الوداع کر کے جا رہا ہو، تو اس وقت میری طرف سے حسین کے گردن پر بوسے دینا۔ میں اپنی ماں زہرا کی وصیت پوری کرنے آئی ہوں۔ اپنی گریبان کی قسمیں کھولے مظلوم کربلا نے، بنت زہرا آگے بڑھی، حسین کی گردن پر ادھر بھی بوسے، دائیں بھی بوسے، بائیں بھی بوسے دے کر کہتی ہے، حسین بھیا یہ ماں زہرا کے بوسے ہیں، حسین بھیا یہ میں دکھیا زہرا کے بوسے ہیں۔ اس وقت جب زینب بوسے دے ہٹی، اس کے بعد مظلوم کربلا کہتے ہیں، زینب تو نے اپنی وصیت